السلام علیکم۔ اتنا آسان نہیں اللہ پاک کی عبادت کرنا، دل سے غرور جائے گا تبھی تو نور آئے گا۔ نکل کر گاؤں سے تازہ ہوائیں بھول جاتے ہو، بڑے کمظرف ہو ماں کی دعائیں بھول جاتے ہو۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہر وقت دو فرشتوں کے ساتھ لے کر چلنے والا انسان، کیا کہنے تیری پرائیویسی کے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ اے میرے خدایا، ہمیں بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی، رزق کی کمی، رسوائی، قرض، مرض، اولاد کے دکھ، ناگہانی موت، بری نظر اور حرام کی کمائی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر شخص آپ جیسا نہیں سوچتا، اور نہ ہر انسان آپ جیسا محسوس کرتا ہے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں، نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ ان چیزیں واپس کبھی نہیں آتی، بھولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ سکون کی تلاش انسان کو تنہا پسند بنا دیتی ہے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی عبادت میں گزار دے۔ دینا شروع کر دے، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ جو کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ داڑھی اگر خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو میرا رب اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہ سجاتا۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ ایک گزارش ہے، کسی کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کریں۔ امیدیں انسانوں سے لگا کر شکوہ اللہ سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ مسلمان اپنی اداسی میوزک سے نہیں، تلاوت قرآن پاک اور ذکر سے دور کرتے ہیں۔ رشک آتا ہے ان پرندوں پر جو مدینے میں اڑتے پھرتے ہیں۔ آج سے نیت کر لیں کہ آئندہ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ عورت اگر ماں ہے تو احترام کیجیے، اگر بیوی ہے تو عزت دیجیے، اگر بہن ہے تو شفقت کیجیے، اور اگر بیٹی ہے تو فخر کیجیے۔ اپنی بیٹیوں کو اداکاراؤں جیسا نہیں، بلکہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیے۔